سنت عادیہ اور سنت تعبدیہ. سنت عادیہ یعنی عام جبلی اور اتفاقی امور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں عام انسان ہونے کی حیثیت سے، بشریت کی حیثیت سے. اور ایک سنت تعبدیہ، وہ سنتیں جس کا تعلق عبادات سے ہیں، جس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کسٹمری سننا اور یعنی اوبلیگیٹری سننا، یعنی اوبلیگیٹری سننا اور کسٹمری سننا، یعنی عام عادی سننا. اللہ کے نبی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کھانا پینا آنا جانا چہل پہل سے عام چیزیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں، عام ایک انسان ہونے کی حیثیت سے. اور وہ سنتیں جو ضروری ہیں لازمی ہیں جس کا تعلق عبادت سے ہے، تعبد سے ہے، اور جسے اللہ نے زبان سے کہا، جس کا حکم بھی دیا ہے. اسی کو فقہائے کرام علامہ شامی وغیرہ سنن ہدا اور سنن زوائد کہتے ہیں. سنن ہدا اور سنن زوائد. علامہ شامی کہتے ہیں السنہ نوعان، سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت الہدا و ترکها یوجب اساءۃ و کراہیۃ. ایک یعنی سنن تعبدیہ یعنی اوبلیگیٹری سننا، یعنی اوبلیگیٹری سننا، سنن تعبدیہ جو ضروری ہے اور جس کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اور جسے پسند نہیں کیا جاتا، جمانے اور ضروری ہے. کل جماعت کی نماز، اذان، اقامت اور اس طرح کی چیزیں، وہ سنت الزوائد یعنی سنن عادیہ. وترکها لا یوجب ذلک، اور ان چیزوں کا چھوڑنا گناہ نہیں ہے. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ کے نبی کا لباس، قیام، قعود، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا یہ واجب نہیں ہے، اس کا کرنا واجب نہیں ہے. اسے ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کہتے ہیں افعالہ الجبلیہ التي تصدر عن یجب بحب الطبیعہ البشریہ وبصفته انسانا كالاكل والشرب والخضوع وما الى ذلك فهي لا تدخل في باب التشریع. یعنی اللہ کے نبی کا اٹھنا کھانا پینا آنا جانا یہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. شریعت نے نہیں کہا اس کو کرنا ضروری ہے. اگرچہ پھر کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَحْرِصُ عَلَى هَذِهِ الْمُتَابَعَةِ، اگرچہ بعض صحابہ کرام عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپناتے تھے. پھر کہیں هَذِهِ الْمُتَابَعَةِ امر حسن، یہ اچھی چیز ہے، اس پر اجر ثواب ملے گا. لیکن کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے تو سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا. بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اب اگر کرسی پر کھانے والوں کو ہم حقیر سمجھیں، اس پر نکیر کریں، تب تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کا تعلق فطری چیز سے ہے، جبلی چیز سے ہے. جیسے حضرت امامہ بنت زید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں اپنی گردن پر بٹھا کر نماز پڑھی. امامہ بنت زینب کو آپ نے اپنی گردن پر بٹھا کر نماز پڑھی. اب اگر کوئی امام صاحب اسی طرح کرے گا، اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن اس کو ضروری سمجھے یہ صحیح نہیں. اگر ضروری ہوتا تو تمام صحابہ کرام کرتے، اگر ثواب یقینی ہے ہونا ہی ہے تو تمام صحابہ کرام کرتے. اتفاقی امر تھا. اس لیے امام مسلم نے باب باندھا ہے اور امام نووی نے اس حدیث پر باب چڑھایا ہے اپنی صحیح میں. امام نووی کہتے ہیں جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، یعنی بچوں کو نماز کی حالت میں بچوں کو اٹھانے کے سلسلے میں اس کا جواز ہے. وہاں پر جواز کا سنت ہے، لازمی ہے، یہ نہیں کہا ہمیں، جواز جائز ہے. یعنی اتفاقی طور پر اللہ کے نبی نے کیا واقعہ پیش آیا. اس لیے امام ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ ابن عمر مشہور تھے، كَانَ يَتَحَرَّى أَن يَسِيرَ مَوَاضِعَ سَيْرِ النَّبِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے وہاں چلتے تھے، جہاں کھڑے وہاں چلتے تھے. وَيَنزِلُ مَوَاضِعَ مَنزِلِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اترے ہیں وہاں اترتے تھے. وَيَتَوَضَّعُ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں وہیں سفر کر وہیں پر وضو کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی نے وضو کیا ہے. وَيَصُبُّ فَضْلَ الْمَاءِ،
اپنا بچا ہوا پانی اسی درخت پر ڈالتے تھے، اعلیٰ شجرۃ صب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے نبی نے پانی ڈالا تھا. اسی طرح علماء کے طبقے نے اسے مستحب قرار دیا، اچھی چیز ہے مستحب، لیکن جمہور علماء کی بڑی اکثریت کہتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے، کرے تو الگ بات ہے، اس کو ہم یہ مستحب نہیں، جمہور علماء کا قول ہے. ان کا کہنا یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ، اکابر صحابہ نے یہ چیز نہیں کی، کہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وابن مسعود ومعاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کی اور انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. اب عبداللہ ابن عمر نے کیا، اچھی چیزیں کوئی کرے لیکن ضروری سمجھے، نہ کرنے والے پر نکیر کرے اور سمجھے ثواب ملے گا ہی، یہ غلو کا کام ہے. اسی کو امام زرکشی نے البحر المحیط میں، امام شوکانی نے ارشاد الفحول میں اور علامہ عامری نے الاحکام میں جمہور علماء کا یہی موقف بیان کیا ہے. دیکھیے حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے، اس جوتے میں 2 تسمے ہوتے تھے، لہو قبالان، قبال کہتے ہیں تسمہ، دو آج ایک تسمے کا جوتا ہوتا ہے، 2 تسمے نہیں ہوتے. اب کہیں بھائی وہ پہننا سنت ہے، عرب کا معمول تھا، عرب میں عادت تھی ایک 2 تسمے والے جوتے پہننے کی. اب کوئی اس کو لازمی قرار دے، نہ پہننے والے پر نکیر کرے، حقیر سمجھے اسے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی کرتے تھے. ان کا تعلق سنن عادیہ سے ہے، کسٹمری سنت سے ہے، یعنی اوبلیگیٹری سننا سے نہیں ہے، اوبلیگیٹری سننا سے نہیں ہے، یہ عادیہ ہے. کوئی کرے تو الگ بات ہے، لازمی سمجھنا، نہ کرنے والے پر نکیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جیسے دیوبند سے فتویٰ بھی آیا تھا، کسی نے پوچھا امامہ کے بارے میں، امامہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی ہے، نہیں بھی پہنا بھی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، بعض دفعہ امامہ پہنا ہے، کبھی سب کھلا رہا، تو اس کو ہم کوئی پہنتا ہے تو اچھی چیز، سنت چیز ہے، لیکن اس کو لازمی قرار دینا، نہ پہننے والے پر نکیر کرنا، اسے حقیر سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابو طفیل عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پوچھا، وہ کہنے لگے یزعم قوم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاف علی بعیر، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اونٹ پر طواف کیا ہے، اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے طواف کیا ہے، وانہ سنہ، اور وہ سنت ہے. عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، بحر الامہ حبر الامہ، صدقوا وکذبوا، سچی بات بھی کہی اور جھوٹ بھی کہا. پوچھا کیا سچ کہا کیا جھوٹ کہا؟ کہ سچی بات کہی کہ اللہ کے نبی نے طواف کیا ہے اونٹ پر، لیکن یہ سنت نہیں، ولیس بسنت، سنت نہیں ہے، آپ کی مجبوری تھی، لوگوں کی بھیڑ تھی، آپ کی بات کو آپ نے سنانا تھا، لوگوں کو ہٹانا مشکل تھا، تو آپ نے اونٹ پر طواف کیا، یہ سنت نہیں ہے. تو معلوم ہوا سنن عادیہ اور سنن تعبدیہ بہت نازک چیز ہے. لوگ گھڑمڑ کرتے اس کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. گوہ کا واقعہ دیکھیے، گوہ کا واقعہ، گوہ لایا گیا، بھنا ہوا گوہ پیش کیا گیا، اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذب مشبیک فاہوا الیہ، گوہ کہتے ہیں، گھوڑن کہتے ہیں، ہم لوگ ہماری زبان میں گھوڑن کہتے ہیں، عربی میں ذب کہتے ہیں. ذب پیش کیا گیا، اللہ کے نبی مائل ہوئے کھانے کی طرف آگے بڑھے، فوراً اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا، فوراً اپنا ہاتھ ہٹا دیا. حضرت خالد بن نے پوچھا احرام، کیا حرام ہے یہ کھانا؟ قال لا، حرام نہیں ہے، ولکنہ لا یکون بارضی، میری زمین میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، میں یہاں رہتا ہوں، یہاں یہ چیز پائی نہیں جاتی، تو میرا دل چاہتا نہیں ہے کھاؤں. تو حضرت خالد بن ولید کھاتے رہے اور اللہ کے نبی دیکھتے رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے نبی نے کھایا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کے نبی کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا ہے. یہ طور طریقہ نہیں تھا. سنت تعبدیہ، میں نے کہا آذان، اقامت، اس طرح کی سنتیں بہت سی چیزیں ہیں. اور سفید لباس پہننا، علامہ ناصرالدین البانی کہتے ہیں سفید لباس پہننا سنت عادیہ ہے یا سنت تعبدیہ ہے، یعنی کسٹمری سننا ہے یا اوبلیگیٹری سننا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اوبلیگیٹری سننا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہ سنے نہ پہنے تو حرام تو نہیں ہے، سفید لباس پہننا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا خیر ثیابکم البیاض، سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے.
فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، اپنے زندوں کو اسے پہناؤ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنی مردوں کو دفن اسی سفید لباس میں کرو۔ آج مردوں کو دفن آدمی سفید لباس میں کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ سنت تعبدیہ ہے، کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ٹخنے کے اوپر پہننا چاہیے، ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا چاہیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، کہا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو نماز سے بھی ملا دیتے ہیں، بھائی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ کہاں کی غلط چیز ہے؟ نماز ٹخنے سے نیچے بھی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کسی صلاۃ میں سے نہیں ہے، نماز توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں، نماز ہو جائے گی اس کی۔ تو معلوم ہے بہت سی چیزیں ایسی جس کو ہم خلط ملط کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بال رکھے بڑھائے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے یعنی فتح مکہ کے وقت آپ کے سر پر 4 چوٹیاں باندھی تھی، 4 چوٹیاں باندھی تھی۔ تو یہ چیز وہاں کے عادات اور وہاں کا یہ رواج تھا، وہاں کی ریت تھی۔ اللہ کے نبی کپڑے آپ وہیں پہنتے تھے، ابو لہب اور ابو جہل جو لباس پہنتے تھے وہیں پہنتے تھے، تو یہ وہاں کی عادت تھی۔ اب کہیں اسی لباس کو ہم دیکھیے، لباس علماء کا ہی لباس ہوتا ہے، وکلا کا ہی لباس ہے، ججز کا ہی لباس ہے، حکومت کے بعض لوگوں کے الگ الگ لباس ہے، علماء کا ایک اپنا لباس ہے۔ ہم سمجھیں کہ سب وہی لباس پہنے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لباس کو سب پہننا چاہیے، نہ پہننے والوں پر نکیر کریں، حدیث سمجھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہر شہر کا کہ پکوان الگ چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں الگ، کہیں کی بریانی، کہاں کی الگ بریانی ہوتی ہے، بنگلور کی، حیدرآباد کی، بھٹکل کی، الگ الگ کھانے پینے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو لباس میں بھی الگ الگ اسٹائل ہوتا ہے، یہاں لنگیاں پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، الگ الگ اپنے اپنے شہر کے اعتبار سے ہے۔ اسے ہم سنت کے زمرے میں اسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سنت کیا ہے؟ ٹہنے سے اوپر ہونا چاہیے، چست لباس، بہت تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے کہ شہر کا نیم پورے جو ہمارے جسم کی ساتھ دکھائی دے دیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اصل دکھائی ہے۔ عموماً دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کون ہے؟ حضرت بریرہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کی کنیز ہے، اور حضرت مغیث بھی غلام ہے، ایک باندی ایک غلام، دونوں کی شادی ہوئی، حضرت عائشہ نے آزاد کیا، حضرت بریرہ کو آزاد کیا، جائیے آزاد کیا۔ اب آزاد کرتے ہی اس کو اختیار ہے کہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا، حضرت بریرہ کا مقام بڑھ گیا، غلام ہے، آزاد ہو گئی، کہا میں ان سے اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حضرت مغیث کو بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، رونے لگے، بہت رونے لگے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کہا آپ انہی کے گھر میں رہیے۔ تو انہوں نے کیا پوچھا؟ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ؟ دیکھیے کتنی ایک باندی ہے، اگر یہ واقعہ پیش نہیں آتا تو تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں اس کا نام بھی نہیں ہوتا۔ ایک باندی، ایک عورت کیا کہہ رہی؟ یہ آپ کا آرڈر ہے، حکم ہے، یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ ساس نے کیا کہا؟ یہ میرا مشورہ ہے۔ آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کرتی، میں اس مشورے پر عمل نہیں کرتی، میں آزاد ہوں، حکم ہے تو بولیے۔ تو انہوں نے حضرت بریرہ نے ان سے شادی نہیں کی، چاہ رہے تھے، کیوں؟ غلامی کے بعد اس کو آزاد ہے، اس کا مرتبہ بڑھ گیا، تو معلوم ہوا مشورہ الگ ہے، حکم الگ ہے، عادت الگ ہے، سنن عادیہ الگ ہے، سنت تعبدیہ الگ ہے، کسٹمری سننا الگ ہے، اوبلیگیٹری سننا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کو ہم خلط ملط نہیں کر سکتے، دونوں کو ملانا، دونوں کو خلط ملط کرنا، یہ ہمیں اسلام نہیں بتاتا۔ تعبیر نخل کا معاملہ دیکھیے، تعبیر نخل کا معاملہ، آپ نے کہا یہ کیجئے، تعبیر نخل کا معاملہ، آپ نے کہا اس طرح کہیں، یعنی 2 درختوں کے پھولوں کو ملاتے تھے اور اس سے اچھی کھاد اگاتی تھی، غلہ اچھا بنتا تھا، انہوں نے کیا، غلہ کم آیا، فخرج شیسن، ادھورا کھجور نکلا، ناقص کھجور نکلا، تو اللہ کے نبی سے نے کیا کہا گیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات میں آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ تو سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے دنیا نے ترقی کی ہے، تو آپ ہم سمجھیں کہ اسی کو اپنانا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی شریعت لے کر آئے، سائنسدان بن کر نہیں آئے، ڈاکٹر بن کر نہیں آئے، انجینئر بن کر نہیں آئے، تو ہر زمانے کے حساب سے بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔
اللہ کے نبی نے خود کہا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اگر میں تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی بات کہوں تو اس پر عمل کرنا، فَلَا أَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا۔ میرے عزیزوں، عموماً اللہ کے نبی کے بعد جو سوالات ہوتے تھے، جنت میں کیسے داخل ہو جائیں، کس طرح ہونا چاہیے، آپ کا حال دیکھیے اور ہمارا حال دیکھیے۔ بنیاد کے بارے میں سوالات ہوتی تھی، بنیاد کیا ہے، بنیاد کے بارے میں پوچھتے تھے۔ جنت میں کس چیز سے جنت میں داخل ہوں گے، کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ فَكَّيْهِ وَمَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ۔ دو ہونٹوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، آپ نے کیا کہا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی چیزیں اچھی ہیں، آپ نے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سنت ہے، ہٹانا صدقہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے چھلکوں کو لے لیا اور اصل جو چیز تھی مرض کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سنن عادیہ کو بھی کوئی اپناتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے، حسد، چھل کپٹ، کینہ، بغض، عداوت، کسی کا مال لوٹنا، غبن کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں مسلمان نہیں کرتا، لیکن پگڑی ہونی چاہیے، پگڑی بڑی اچھی خاصی موٹی پگڑی ہونی چاہیے اور اچھا خاصا یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا تصور ہے، دین کا ہمارا یہ تصور۔ امام شدود جب مغرب میں گئے ہیں، یورپ اور امریکہ ان کا دورہ ہوا، اسی طرح امام عبدو کا جب دورہ ہوا یورپ کا، مغرب کا، امریکہ کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ رأیت الاسلام وغلم علی المسلمین، میں نے زندہ اسلام کو دیکھا۔ کیوں؟ امانت داری، دیانت داری، وقت کی پابندی، ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا۔ کہ رأیت الاسلام، میں نے وہاں اسلام دیکھا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ کیا پہنے ہوئے تھے؟ ٹائی پہنے ہوئے تھے، سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے رہے تھے، کیا کہا؟ میں نے وہاں اسلام دیکھا، لیکن مسلمانوں کو نہیں دیکھا، مسلمان مجھے نظر نہیں آئے، اسلام تو میں نے دیکھا۔ پھر مشرق کی طرف جب لوٹے امام شدود بھی اور امام محمد عبدو بھی، تو کیا کہا؟ رأیت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، ولم ار الاسلام، اسلام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، سنن عادیہ بھی اچھی چیز، اس پر ثواب ملے گا، لیکن سنن تعبدیہ اس پر پابندی ضروری ہے۔ ہم نے سنن تعبدیہ کو پیچھے ڈال دیا اور سنن عادیہ کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، یعنی کسٹمری سننا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور obligatory سننا کو ہم نے پس سے پش ڈال دیا۔ جو ضروری ہے اس کا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کوئی اگر آدمی کرسی پر کھا رہا تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ بھائی رولز ہے، الگ الگ دور کی بہت سی چیزیں ہوتی، کوئی بیٹھ کر کھانا بہت اچھی سنت ہے، لیکن نہ کرنے والے پر نکیر کرے، حقیر سمجھے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ تو ہمیں فرق ضروری ہے obligatory سننا میں اور کسٹمری سننا میں، سنن عادیہ اور سنن تعبدیہ۔ کون سی سنت ہے جس پر اہمیت ہے اور ہمیں اپنانا ضروری ہے، جس کا تعلق شریعت سے، اسلام سے ہے، اس کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ دھوکہ مت دو، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وعدہ خلافی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کسی کا مال غبن کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو تو ہم اپنا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پر ہم جمع میں اور کہیں یہی اصل، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ سنن عادیہ اور سنن تعبدیہ بہت باریک چیز ہیں، اور لوگ اس سلسلے میں بہت غلط ملت کرتے ہیں، اور بعض کو اہمیت دیتے ہیں، بعض کو اہمیت نہیں دیتے، جس پر روشنی ڈالنی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔